قانون کی حاکمیت کی نہ ہونے کی وجہ سے میں تو پہلے بھی 24 وزیر اعظموں کی کہانی آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں۔ ایسا بھی کوئی بدقسمت ملک ہو سکتا ہے جس میں 24 منتخب وزیر اعظم آئے ہوں اور کوئی بھی اپنا وقت پورا نہ کر سکا ہو؟ اور 10 سے 11 سال تو اس طاقت کی تکون میں وزیر اعظم کی کرسی ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا روڈ کا ہم کھلوا نہیں سکتے، اور دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں جو ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آج اس ایوان سے سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب، پہلے بھی ہم یہ سوال کرتے رہے ہیں، پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں آج سوچنا پڑے گا، آخر یہ مسلح لوگ، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات بار بار کی، چاہے جو بھی جماعت کے لوگ اس کو لائے، چاہے جس ادارے کے لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، جب ایک آپریشن کے نام پہ ان علاقوں کو صاف کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ مسلح لوگ کون لائے اور کن لوگوں نے ان کی آباد کاری کی، ایگریمنٹ کیے تھے؟ جناب اسپیکر، جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آج آئی جی صاحب کو بلا کے ان سے پریزنٹیشن لی اور ہماری کم و بیش ایک 3 گھنٹے کی مفصل گفتگو رہی اس خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور جو ہمارے کولیگ نہیں تھے وہ بھی آج بیٹھے ہیں، میرے میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری گفتگو کا محور یہی تھا اسپیکر صاحب، کل بھی اور آج بھی۔ میں ذاتی طور پہ جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو ابھی مجھ سے لوگ ترقیاتی اسکیموں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ روایتی سیاست جس میں ہم سے لوگ قانون سازی کی بات کرتے تھے، جس میں ہم سے واٹر سپلائی اسکیم کی ڈیمانڈ کرتے تھے، جس میں بجلی کھمبے ٹرانسفارمر کی ڈیمانڈ کرتے تھے، آج صرف وہ ایک ون لائنر ہم سے پوچھتے ہیں جو ہماری زندگی کا تحفظ کون دے گا؟ اور شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو یہ سوال غالباً ہر ہمارے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے معزز ممبران سے ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ لوگ اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہماری زندگی کا تحفظ کس طریقے سے ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، ہمیں اپنی کارکردگی کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور یہ ایوان جس کو ہم کہتے ہیں بالادست ہے، اس کی بالادستی کو اور اس کی اتھارٹی کو آپ بینگ اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس، اس کو آپ کو ایکسرسائز کرانا پڑے گا۔ جس طرح آج آپ نے حکم جاری کیا اور آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم آئی اور 3 گھنٹے کی جو مفصل بریفنگ رہی، میرے خیال میں اس میں کافی سوالاتوں کے جواب ملے اور کافی سوالاتوں نے جنم لیا، اور جس مدبرانہ طریقے سے اور حکمت کے ساتھ آپ نے اس میٹنگ کو آگے بھی ٹو بی کنٹینیوڈ کیا اور کہا جو مطلب ہے لحظان ہوگا، تاکہ ہمیں اس سوال کا جواب جو ہماری ریاست خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زندگی کا تحفظ کس طرح یقینی بنائے گی۔ اسپیکر صاحب، جب سے پاکستان بنا اور بانیان پاکستان نے جس فلاحی ریاست کا وعدہ ہم سے کیا تھا، میرے خیال میں آج اگر ہم انالائز کریں تو ہم اس سے کافی دور جا چکے ہیں، اور وہ بنیادی سوال آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری، چاہے چترال سے لے کر وزیرستان تک، ہم سے پوچھ رہا ہے، جو 40 سال سے یہ خیبر پختونخوا آگ کی بٹھی میں دھکیل دیا گیا ہے اور ہم فرنٹ لائن کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے اس ریاست کی خوشحالی کی خاطر، سالمیت کی خاطر، اس ملک کی خاطر قربانیاں دی اور جنگیں لڑی، حالانکہ ہمارے لوگ اس جنگ کے خلاف تھے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے اس وقت بھی کہتے تھے یہ جنگیں پرائی جنگیں اور ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جس کی بنیاد جنگ پہ ہو، لیکن اس کی باوجود بھی اس ملک کی خوشحالی کی خاطر، تحفظ کی خاطر، سالمیت کی خاطر، حاکمیت کی خاطر ہم نے جنگیں لڑی۔ لیکن میں آج اس ایوان سے سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب، پہلے بھی ہم یہ سوال کرتے رہے ہیں، پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں آج سوچنا پڑے گا، آخر یہ مسلح لوگ، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات بار بار کی، چاہے جو بھی جماعت کے لوگ اس کو لائے، چاہے جس ادارے کے لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اور میری تجویز تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، آئیں ان حقیقتوں کی طرف جائیں جو یہ مسلح لوگ، جب ایک آپریشن کے نام پہ ان علاقوں کو صاف کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ مسلح لوگ کون لائے
کن کی سپورٹ سے یہ دوبارہ آباد ہوئے اور کن لوگوں نے ان کی آباد کاری کی ایگریمنٹ کیے تھے. جناب اسپیکر, جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جتنی بھی میٹنگز کر لیں, آپ جتنے بھی آپریشن کر لیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ میڈیا کے میرے ساتھی بھی بیٹھے ہیں. 2014 میں آپ کے بچوں نے, جن سے آپ نے جبر سے قربانی لی اس ریاست نے, اساتذہ شہید ہوئے, مستورات شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے, اور اس ریاست کے ہر ادارے نے یہاں پشاور میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا نیشنل ایکشن پلان. میرے خیال میں وہ نیشنل ایکشن پلان نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا نو ایکشن پلان. کدھر ہے آپ کا وہ 2014 کا نیشنل ایکشن پلان جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں اور آپ نے کہا تھا ہم ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انشور کرائیں گے, اگر روایتی طور پہ عدلیہ میں وہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے آپ نے ملٹری کورٹس بنا دی. لیکن آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری اور وہ متاثرین اور وہ شہیدوں کے وارث ہم سے سوال کرتے ہیں 10 سال بعد جو آپ ہمیں بتائیں آپ نے ہمارے مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کیا. جناب اسپیکر, اگر اس پہ بات کرے تو بہت لمبی جائے گی, بہت لمبی مفصل بات ہو سکتی ہے. اس ملک میں قانون کی حاکمیت کی نہ ہونے کی وجہ سے میں تو پہلے بھی 24 وزیر اعظموں کی کہانی آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں. ایسا بھی کوئی بدقسمت ملک ہو سکتا ہے جس میں 24 منتخب وزیر اعظم آئے ہوں اور کوئی بھی اپنا وقت پورا نہ کر سکا ہو؟ اور 10 سے 11 سال تو اس طاقت کی تکون میں وزیر اعظم کی کرسی ہی نہیں تھی جب عامر یہاں پہ براجمان تھے. اسپیکر صاحب, لمبی کہانی ہے, لیکن میں صرف تجویز اپنے اس ہاؤس کے کلیگز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو خدا را جو مجھے اس کا حل نظر آتا ہے. اس ملک میں ہمیں اپنی معیار کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں اپنی کارکردگی کو سوچنا پڑے گا. اس حکومت کے آگے سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس میڈیا کے آگے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان سوالوں پہ غور کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر, جس صوبے میں ہماری گورننس کا یہی حالت ہو, 55 لاکھ بچے آج آپ کے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے. اس ملک میں وہ بدقسمت ملک ہے جس میں پولیو کے 65 کیس ہیں اور جس میں خیبر پختونخوا کے کم و بیش 20 ہیں. یہ آپ کی گورننس ہے. 40,000 بلدیاتی نمائندے در بدر پھر رہے, روز احتجاج کر رہے, جس کا آپ نے اس ایوان سے ایکٹ پاس کیا تھا. خدا را ان کو اگر آپ بغیر تنخواہ کے اپنی فوج تصور کر لے, ان سے کام لے لے, 40,000 لوگ ہیں, کم از کم ان سے صفائی کروا لے, کچھ تو کروا لے نا. اس حکومت کو کوئی ہوش نہیں ہے ان کے بارے میں, کوئی ان کو جو ہے نا فکر نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, آپ کی سربراہی میں نے یہاں پہ تجویز دی تھی آپ ان کو عشر و زکوٰۃ کے بائی ڈیفالٹ ولیج کونسل کے چیئرمینوں کو بنا لیں. بدقسمتی میری یہ تھی جو اس وقت ارشد ایوب صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے اور حکومت نے اس کو اتنا ریزسٹ کیا, شاید میں ان کو کوئی سونے کا خزانہ دینا چاہ رہا تھا. ان کے ولیج کونسل کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے. اتنی بھی بدقسمتی ہوگی اسپیکر صاحب, مجھے بتائیں, ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم کسی اور پہ سوال کریں گے ہماری گورننس کی کیا کارکردگی ہے, بینگ لیجسلیٹر ہم کیا کر رہے ہیں. 15 سال سے آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا آڈٹ نہیں ہوا اسپیکر صاحب, 15 سال سے. ہم دوسروں کو تو تنقید کرتے ہیں جو بھئی اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو اس صوبائی حکومت کے آگے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمیں توقع ہے جو ہم ہمیشہ ان کو نشاندہی کرتے ہیں. خدا را ان چیزوں کی طرف آپ گوشت گزار کریں. وہ 55 لاکھ چلڈرن جو آؤٹ آف سکول ہے, 19 علمی درسگاہوں میں ہمارے وی سی نہیں ہے. اختیار لینے پہ تو آپ تلے ہوئے ہیں جو ہمیں سارا اختیار دے دو, لیکن جو اختیار آپ کے پاس ہے اس ڈومین میں آپ کیا کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب, آج بھی یہ میٹنگ میں ڈسکس ہوا 1% آف دا NFC ہم وار آن ٹیرر جو ہمیں ہماری صوبائی حکومت کو ملتا ہے.
میرا سوال آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، 14 سالوں میں ہمیں 500 ارب روپے ملے، 500 ارب روپے وار آن ٹیرر۔ ہم مانتے ہیں یہ صوبائی حکومت کا ڈومین ہے، وہ جہاں پہ اس کو استعمال کرنا چاہے کرے، لیکن آپ نے اپنی پولیس کو کھڑا کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ آپ بتائیں اس 500 ارب میں آپ نے ان کو کتنا پیسہ دیا؟ آج وہ پولیس جس کے فرائض میں صرف پولیسنگ شامل تھی، آج آپ اس کو دہشت گردوں کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ سب سے کم تنخواہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی ہے اسپیکر صاحب۔ آپ پاکستان میں کمپیریزن کر لیں، اور اس صوبے میں جس کو وار آن ٹیرر 1% ملتا رہا ہے NFC کا انڈیویزیبل پول سے، 500 ارب میں سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اس حکومت، جناب اسپیکر، جس معاشرے میں سوال کرنے کا خوف نہیں ہوتا ادھر ترقی ہوتی ہے۔ اس حکومت میں جو سوال کرتا ہے اس کو یہ منسٹریوں سے فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک منسٹر نے سوال اٹھایا، ریلیزز پہ پیسے لیے جاتے ہیں، کس کو پتہ نہیں ہے؟ یہ ہماری گورننس ہے۔ اگر یہ گورننس رہے گی تو آپ مجھے بتائیں ہم کیا سوال کریں گے اداروں سے جو آپ کی کیا صلاحیت ہے اور معیار ہے؟ آج ٹھیکیداروں کا بازار گرم ہے، پرسنٹیج لی جاتی ہے اور ریلیزز دی جاتی ہے سرٹیفائیڈ لائبلٹی کے اگینسٹ۔ آڈٹ آپ نہیں کروا رہے 15 سالوں سے۔ کہنے کا مقصد اسپیکر صاحب، یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں صوبائی حکومت کی جو حالت ہے کرم میں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا روڈ کا ہم کھلوا نہیں سکتے، اور دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں جو ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کی شہادت آج اس صوبائی حکومت کے ہاتھ میں تھی۔ یہ صوبائی حکومت ذمہ دار، جناب اسپیکر۔ جو لوگ تو کہتے ہیں یہ زمینی تنازع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ معاملہ ہے، میں تو یہ گوش گزار کروں گا یہ انسانی المیہ ہے، انسانی المیہ۔ نومولود بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے اور دوائیوں کی کمی کی وجہ سے وہاں شہید ہوئے۔ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں تھی، کیونکہ گورنمنٹ جو تھی اس کی توانائیاں کہیں اور استعمال ہو رہی تھی۔ خدا را ہم نے پہلے بھی ان کو کہا، یہ صوبہ، جناب اسپیکر، میں نے آپ کو مسائل سامنے رکھ دیے ہیں، اس صوبے پہ رحم کرے۔ آج 4 کروڑ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں جو ہماری زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ ہمارا صوبہ تشدد کر کے، ٹیئر گیس خرید کے، گنے خرید کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اختلاف رائے کے آداب بھی بنانے پڑیں گے۔ اس کے بغیر یہ سیاست جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی پرتشدد ہے، اور اس کا انجام خیبر پختونخوا کے لوگ بھگتیں گے۔ یہ میری تجاویز ہے اسپیکر صاحب۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، ہمیں ہمیشہ آپ کی اس کرسی سے ریلیف کی توقع رہی ہے، اور ہم نے جب بھی اجتماعیت کی بنیاد پہ فیصلے کیے ہیں الحمدللہ ان کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ اور جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے اوپر آج آپ دیکھ لیں کرم میں آگ لگی ہوئی ہے، آج ہمارے کل 2-3 دنوں کے واقعات آپ دیکھ لیں، ڈی خان کی پولیس کے ساتھی شہید ہوئے، درابن چیک پوسٹ میں لوگ شہید ہوئے، بنو میں شہید ہوئے، لکی میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اسی ورکنگ ریلیشن میں رہ کے ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں آخر میں آپ کو یہی تجاویز دوں گا، جس طریقے سے آپ نے ٹیک اپ کیا لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کے اوپر، یہ سلسلہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ایک ہمیں کمیٹی اس ہاؤس میں رولز میں ترمیم کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ون لائنر اس ٹائم سیکیورٹی ہے۔ میں تو تجویز دوں گا یہ تمام ہاؤس سے آپ کنسنسس کر لیں، آپ اپنے رولز آف بزنس میں، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا سالوں سال رہے گا۔ سیکیورٹی کمیٹی کے نام پہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام سیکیورٹی کے اداروں کو پابند کیا جائے
وہ کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی عمل کرے گی, وہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے آگے آ کے اس سے باقاعدہ کنسنٹ لے گی. یہ میں آپ کو تجویز دے جا رہا ہوں, اور مجھے امید ہے جو اس ہاؤس میں مجھ سے بہتر لوگ اپنے کلیکٹیو وزڈم سے اس سیکیورٹی کے حوالے سے تجاویز دیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تحفظ دلانے میں کامیاب ہوں گے. میں آخر میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھ ناچیز کو یہ وقت دیا اور میری رائے کا احترام کیا. شکریہ. بہت شکریہ. کنڈی صاحب, آپ نے 2 نقطے اٹھائے ہیں. ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے ایک کمیٹی کی بات کی ہے. ویسے بھی پچھلی مرتبہ بھی ہم نے رول آف بزنس پہ کافی کام کیا تھا, ابھی پھر اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ اس کمیٹی میں موجود ہیں, تو پھر اس میں ہم ترمیم لے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نئی کمیٹی ہم انڈکٹ کر دیں گے اسی ہاؤس کی اپروول کے ساتھ. اور دوسرا, جناب آنریبل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ ارشد ایوب خان صاحب, یہ کنڈی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی 15 سال سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو آڈٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو بھی جس ادارے نے بھی ان کا آڈٹ کرنا ہے تو کائنڈلی ان کو آپ یہ ڈائریکشن دیں کہ وہ جلد سے جلد اس کا آڈٹ کرے اور آپ کو اس کی رپورٹ پیش کرے جو بعد میں ہم اسے ہاؤس میں لے کر دیں.